بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے ایک مولوی صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ بڑے اچھے پڑھے لکھے انسان نظر آ رہے تھے، تو بات کا آغاز ہوا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بات ہوئی، تو نام سنتے ہی وہ بڑا گرم ہو گئے اور بڑے غصے میں آ گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نام سن کر آپ اتنے غصے میں آ گئے ہیں اور برا بھلا کہنے لگ گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، جی دیکھیں، ساری عمر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی اور ممتاز قادری نے گستاخ رسول سلمان تاثیر کو قتل کر دیا، اور ڈاکٹر طاہر القادری نے سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کو قاتل قرار دیا، حالانکہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، بہت بڑی نیکی کی کہ گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی گستاخ رسول کو قتل کر دے؟ اور میں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا آئین کے اندر اور قانون کے اندر قتل ہے، مگر کیا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کر کسی کو بھی گستاخ رسول بنا کے اس کو قتل کر دے؟ کیا آئین اور قانون اور اسلام دین قرآن و سنت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ اگر دیتی ہے تو میں نے کہا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے نزدیک اہل حدیث مکتبہ فکر اور دیوبند مکتبہ فکر تمام کے تمام گستاخ رسول ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے نزدیک ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ بالکل ایسا ہے، ہمارے نزدیک اہل حدیث مکتبہ فکر اور دیوبند مکتبہ فکر گستاخ رسول ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو تمام اہل حدیث اور دیوبند مکتبہ فکر کے خلاف گستاخی رسالت پر قتل کرنے کا فتویٰ دینا چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں کو اور آپ کے نوجوانوں کو بریلوی مکتبہ فکر کو باہر نکلنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو تو ملک کی کیا صورتحال ہوگی، اور گستاخی رسالت کا یہ جو قانون ہے اس کا کتنا مذاق پوری دنیا کے اندر اڑے گا، کیا آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے؟ یہ ساری چیز میں نے کہا کہ پھر آپ دیکھیں، اہل تشیع کے نزدیک دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں، اور دیوبند مکتبہ فکر کے نزدیک اور اہل سنت کے نزدیک جو اہل تشیع ہیں وہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں۔ تو یہ ہم نے ایک دوسرے درمیان، پوری امت کے درمیان جو دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، کیا ان سارے اپنے نظریات کی بنا پر ہم دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دیں یا دوسروں سے لڑنا شروع کر دیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا اور اس امت کا کیا حال ہوگا؟ کیا ہم کسی بھی صورت اکٹھے بیٹھ سکیں گے؟ میں نے کہا فرق اتنا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ کہا تھا کہ سزائے گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کسی انڈیویژول کو، کسی ایک فرد واحد کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ کسی نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی ہے، اور کسی کو سزا دینے کا حق کسی فرد واحد کے پاس نہیں ہے۔ گستاخ رسول کو سزا دینے کا حق صرف اور صرف پاکستان کی عدلیہ کے پاس ہے۔ جب عدالت میں کیس جاتا ہے تو پہلے وہ ثابت کرتے ہیں کہ جس شخص کے خلاف گستاخی کا چارج لگایا گیا ہے، الزام لگایا گیا ہے، کیا اس نے گستاخی کی بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس پر گستاخی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر عدالت کا کام ہے اس کو سزا دے۔ یہی بات ڈاکٹر طاہر القادری نے کہی تھی، اور بعد میں تمام علماء بھی اسی بات پر متفق تھے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب نے پھر یہی بات کی، مولانا الیاس قادری صاحب نے بھی یہی بات کی،
اور باقی علماء بھی بات یہی کہتے تھے کہ عدالت کو حق ہے اور عدالت میں جانا چاہیے۔ تو پھر یہ خام خواہ کا جو جھگڑا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے یہ کیوں شروع کیا گیا؟ تو ریکویسٹ گزارش صرف اتنی ہے کہ ہمیں حقیقت حال کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس طرح کے فتوے دیں اور اس طرح کی سوچ رکھیں تو اس سے پوری دنیا کے اندر اسلامک ورلڈ کے اندر انارکی پھیل جائے گی، قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی، اور دوسروں کو ہم زندہ رہنے کا حق نہیں دیں گے، اور جس کو دل چاہے گا گستاخ رسول بنا کے اس کو ہم سزا دینا خود ہی شروع کر دیں، تو اس سے امت کے اندر کتنا بڑا جنگ و جدل شروع ہوگا اور کتنا بڑا ایک طوفان بپا ہوگا، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ہمیں ذمہ داری کا احساس، جو بھی ہمیں کام کرنا چاہیے، جو بھی بات کرنا چاہیے، جو بھی فتویٰ دینا چاہیے، جو بھی نظریہ رکھنا چاہیے، وہ امت کی بہتری کے لیے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر دین کی ناموس قائم ہے تو حضور کی ناموس قائم ہے، اور اگر معاذ اللہ دین کی ناموس قائم نہیں رہتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس بھی قائم نہیں رہتی، اور امت مسلمہ کہیں کسی جگہ کے قابل نہیں رہے گی، اور پوری دنیا کے اندر ہم مذاق بن کر رہ جائیں گے۔ ایک عدالتی نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر، اور اگر کوئی اس سسٹم کے اندر ججز کسی کو سزا نہیں دیتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک جواب دے وہ ہیں، نہ کہ پوری امت مسلمہ ہے، نہ کہ پوری دنیا ہے۔ ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں کہ گستاخ رسول کو سزا کیوں نہیں دی گئی، مگر یہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم خود ہی کسی کو سزا دینا شروع کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں حقیقت حال سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔